اور اب بات کورونا وائرس کی۔ کورونا کے بعد 24 گھنٹے لگاتار مثبت کیسز کی شرح 12% تک پہنچ گئی۔ شہر میں مزید 731 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ادھر گورنمنٹ کالج وادت روڈ کے 2 اساتذہ نرجس اسد اور سائمہ طاہر کورونا میں مبتلا ہو گئیں۔ کورونا کے وارڈ لگاتار جاری ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کریں تو 12% شرح پہنچ چکی ہے اور شہر میں مزید 731 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ادھر گورنمنٹ کالج وادت روڈ کی 2 اساتذہ نرجس اسد اور سائمہ طاہر کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئیں۔ مہنگی گاڑی بھی خریدیں اور اون کے نام پر اضافی قیمت بھی ادا کریں۔ کمپنی اور ڈیلرز کے گٹھ جوڑ نے صارفین کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ 600 سی سی آلٹو کا اون 1,90,000 روپے تک پہنچ گیا۔ 1300 سی سی سے 1800 سی سی گاڑی کا اون 3,05,00,000 روپے۔ بڑی گاڑیوں کی خریداری پر 9 لاکھ روپے سے زائد وصولی۔ کار مافیا کے توڑ کے لیے گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ نئی گاڑی خریدیں، مہنگے داموں خریدیں، بکنگ کے نام پر ایڈوانس میں قیمت ادا کریں اور پھر سال بھر انتظار کی سولی پر لٹکنے کے بعد اضافی رقم دے کر گاڑی حاصل کریں۔ کمپنیوں اور ڈیلرز کی ملی بھگت سے صارفین سے آن کے نام پر لاکھوں روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں۔ 600 سی سی آلٹو پر 1,90,000 روپے، ویگنار پر 1 لاکھ اور کلٹس پر 2 لاکھ روپے تک آن لیا جا رہا ہے۔ 1300 سی سی سے 1800 سی سی کی گاڑیوں کا 3 سے 5 لاکھ جبکہ بڑی گاڑیوں کی خریداری پر 9 لاکھ تک اضافی وصولی کی جا رہی ہے۔ اون بھی لے رہے ہیں اور اون بھی ٹائملی جو ہے نا وہ آپ کو وہ کوئی نہیں ہے کہ کنفرم ہے کہ آپ کو ڈلیور کر دیں گے، اس میں بھی 2-2 3-3 مہینے آگے جائے جا رہے ہیں اور وہ ٹائملی اس کو عام صارفین کو گاڑی نہیں ڈلیور ہو رہی ہے۔ جو بلک میں لے رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ جب آپ بکنگ کرانے جائیں وہ آپ کو اتنا ٹائم سنائیں گے کہ لوگ مجبوراً جو ہے وہ ان پہ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ڈلیوری بھی ٹائم پہ نہیں مل رہی۔ گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اندر جو ہے اپنا رول پلے کرے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ صدر کار ڈیلر فیڈریشن شہزادہ سلیم خان نے تجویز دی ہے کہ حکومت گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت دے دے، مقامی کمپنیوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ اگر حکومت سیریس ہے کہ اور واقعی عوام کو سہولت دینا چاہتی ہے، آج یہ اعلان کر دے کہ جی ریکنڈیشن گاڑی 5 سال پرانی امپورٹ کرنے کی اجازت ہے، وہ طریقہ کار اس کا آسان بنا دے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح جب مارکیٹ میں امپورٹڈ گاڑی اس سے کئی بہتر اور کئی نیچے قیمت پہ اویلیبل ہوگی تو میں دیکھتا ہوں ان ٹین کے ڈبوں کو کون لے گا۔ صارفین نے جاپانی کار کمپنیوں کے دوہرے معیار کا بھی شکوہ کیا ہے، جو اپنے ملک میں تو گاڑی میں ہر سہولت دیتے ہیں جبکہ پاکستان میں اسمبل کی جانے والی گاڑیوں میں سیفٹی فیچرز تک موجود نہیں ہوتے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ ملازمین کے احتجاج اور خدشات کے باوجود لیسکو کی نجکاری کا عمل تیز، اربوں کے اثاثہ جات واجبات کی وصولیوں کا ریکارڈ وفاق کے سپورٹ کر دیا گیا۔ کمپنی نے بیلنس شیٹ وزارت پاور ڈویژن کو بھجوا دی۔ بینک اکاؤنٹس، گریڈ اسٹیشنز، رننگ بلوں، سبسڈی کیسز، اراضی، فرنیچر، گاڑیوں کی تفصیلات بھی دے دیں۔ کمپنی کا تمام ریکارڈ نجکاری کمیشن کے سپورٹ کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ کمپنی نے بیلنس شیٹ مرتب کر کے رپورٹ وزارت پاور ڈویژن کو بھجوا دی ہے۔ پیپکو کی جانب سے جولائی میں لیسکو کی بیلنس شیٹ کا مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا تھا۔ لیسکو نے گرڈ سٹیشنز، ٹرانسمیشن لائنز، اراضی، فرنیچر، گاڑیوں کی تفصیلات اور مالیت کے متعلق رپورٹ بھی ڈویژن کو بھجوا دی ہے، جبکہ وابڈا، NTDC اور پیپکو کی جانب سے واجب الادا واجبات کی تفصیلات بھی بھجوائی گئی ہیں۔ کمپنیز کو ملنے والی سبسڈی، عدالتوں میں زیر سماعت کیسز، رننگ اور ڈیٹ ڈیفالٹرز کی جانب سے واجب الادا بلوں کی تفصیلات بھی ارسال کر دی گئی۔ اس طرح لیسکو کے ذمہ دیگر اداروں کے واجبات بھی مرتب کر کے ریکارڈ بھجوایا گیا۔ تبدیلی سرکار اپنے کارنامے عوام کے سامنے لانے کے لیے 60 کروڑ خرچ کرے گی۔ حکومت کے 300 منصوبوں پر تھرڈ پارٹی رپورٹ تیار کرائی جائے گی۔ صاف شفاف رپورٹ کی تیاری پر نجی کمپنیز کو 60 کروڑ کی ادائیگی کی جائے گی۔ کنسلٹنسی کے بعد اب تھرڈ پارٹی کے نام سے عوام کا پیسہ نجی کمپنیز پر لوٹایا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تحریک انصاف کے 300 منصوبوں پر تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن رپورٹ کے نام پر 60 کروڑ خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت 60 کروڑ نجی کمپنیز کو دے کر منصوبوں پر شفاف رپورٹ تیار کرے گی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے لیے 30 کروڑ روپے کے فنڈ جاری۔ 22 کروڑ کی لاگت سے بائی پلین انجیوگرافی مشین کی خریداری کا عمل شروع۔ مریضوں کی سہولت کے لیے 11 نئے وینٹیلیٹرز لیے جائیں گے۔ جدید مشینری سے دماغ کے مریضوں کی تشخیص اور علاج میں مدد ملے گی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت نے 30 کروڑ کے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ فنڈ جاری ہونے کے بعد انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں نئی بائی پلین انجیوگرافی مشین اور 11 نئے وینٹیلیٹرز خریدنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔
LDA کا رواں مالی سال فنڈز کے 100% استعمال کا فیصلہ. پہلی سہ ماہی میں 282 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 6 ارب 34 کروڑ 70 لاکھ کے فنڈز جاری. گزشتہ مالی سال LDA صرف 22 فنڈز استعمال کر سکا تھا. آئندہ فنڈز کی عدم دستیابی کی ذمہ داری براہ راست چیف انجینئر کی ہوگی. گزشتہ مالی سال 2020-21 میں LDA صرف 22% فنڈز استعمال کر سکا تھا. پنجاب حکومت پاکستان منزلیں آسان پروگرام کے تحت صوبہ بھر میں 2300 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کا کام کرے گی. 30 ارب روپے کے فنڈ سے 300 اسکیمیں مکمل کی جائیں گی. محکمہ مواصلات اور تعمیرات پاکستان منزلیں آسان پروگرام کے تحت لاہور سمیت پنجاب بھر میں 300 اسکیموں کو اس مالی سال میں مکمل کرے گا. محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے حکام کے مطابق پروگرام کے لیے پنجاب حکومت نے 30 ارب کے فنڈز مختص کیے ہیں. پروگرام کے تحت پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو سڑکوں کی بحالی کے لیے ذمہ داری سونپ دی گئی ہے. پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ بڑی شاہراہوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام کرے گا. پروٹوکول نہ دینا جنرل ہسپتال کے 2 پیرامیڈکس کو مہنگا پڑ گیا. افسر کے مریض کے MRI ٹیسٹ میں تاخیر پر ملازمین کا تبادلہ کر دیا گیا. جونیئر ٹیکنیشین ریڈیولوجی ثناء اللہ، وارڈ اٹینڈنٹ قمر الدین کا تبادلہ کیا گیا. دونوں ملازمین کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ رپورٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. پیرامیڈکس کا تبادلوں کے خلاف کل احتجاج کا اعلان. تو آپ کو بتائیں پروٹوکول نہ دینا جنرل ہسپتال کے 2 پیرامیڈکس کو مہنگا پڑ گیا. لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ اے ملک کی سپریم کورٹ میں بطور جج نامزدگی کا معاملہ. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا. جسٹس عائشہ اے ملک کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں جسٹس عائشہ اے ملک کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی بارے فیصلہ نہ ہو سکا. جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 4 ممبران کی رائے جسٹس عائشہ اے ملک کے حق میں تھی جبکہ 4 مخالف تھے. اجلاس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال، وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم اور اٹارنی جنرل جاوید جسٹس عائشہ اے ملک کی سپریم کورٹ تعیناتی کے حامی تھے جبکہ جسٹس مقبول باقر، سردار طارق مسعود، سابق جج جسٹس دوست محمد اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین نے جسٹس عائشہ اے ملک کی مخالفت کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اجلاس میں شریک نہ ہو سکے. MNA جاوید لطیف کی نیب لاہور پیشی. جاوید لطیف کے سامنے 50 کروڑ کے اثاثوں کا ریکارڈ رکھا گیا. نیب کی 5 رکنی ٹیم نے سوالات کیے. نواز شریف اسی سال واپس آئیں گے، لیگی رہنما کا دعویٰ. بولے جنہوں نے بھیجا ہے وہی واپس لائیں گے. نہر میں گرنے والے 5 افراد کو بچانے کا انعام. چیتے کمپنی کی جانب سے نوجوان حیدر کو موٹر سائیکل، اعزازی میڈل اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. چیتے کمپنی کی جانب سے نوجوان حیدر کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا. حیدر کو موٹر سائیکل کا تحفہ دیا گیا، اعزازی میڈل اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. 3 ستمبر کو سکھ چین گارڈن کے قریب نہر میں کار گر گئی تھی. حیدر نے کار میں سوار 5 افراد کی جان بچائی. چیتے کمپنی کی چیف آف سٹاف سیدہ شہر بانو کاظم نے کہا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. حیدر نے دوسروں کے لیے قابل تقلید مثال قائم کی ہے. ایسے نوجوان قوم کا سرمایہ ہیں. تقریب میں حیدر کے عزیز و اقارب اور دوستوں نے بھی شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا